ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے علم دین سے بھرپور پروگرام دارالافتاء اہل سنت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی کفیل عطاری مدنی۔ درود پاک کی فضیلت سنیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد سوال کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں آیت درود کے تحت مفتی محمد قاسم عطاری نے ایک حدیث پاک بیان کری کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار، only one time، جو مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجے اور وہ درود قبول ہو جائے تو اللہ تعالی اس کے 80 برس کے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً درود پاک کی بے تحاشا برکتیں ہیں، جہاں اس سے نیکیاں ملتی ہیں وہیں گناہ مٹا بھی دیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، گناہوں کو مٹائے۔ کاش کہ جب ہم اپنی قبر سے میدان حشر کی طرف جائیں تو ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہوں، جو گناہ ہوں وہ مٹ گئے ہوں، معافی ہو گئی ہوں، ان کی تلافی ہو گئی ہو۔ اللہ پاک ایسا کرم کر دے، ہم بھی توبہ کرتے رہیں، درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں۔ پہلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا ویڈیو سوال شامل اس سلسلہ کر رہے ہیں۔ جی جناب۔ میرا نام اعجاز علی ہے، میں مفتی صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو نماز جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے اور امام صاحب جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ ہم اسی وقت جو ہے نا وہ وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جلدی جلدی وضو کرتے ہیں اور اس کے بعد جلدی جلدی جو ہے نا وہ رکوع میں شامل ہونے کے لیے ہم بھاگتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو ایسا کرنا ہمارے لیے صحیح ہے یا نہیں، یہ ہمیں ہمارے لیے رہنمائی فرمائی دیجیے گا۔ جی مفتی صاحب، مارکیٹس کی مسجد کی بالخصوص یہ خاصیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد کے اندر جو ہے وہ بندہ آ رہا ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، تو ایک تو اس کے تقدس کا بھی خیال جو ہے وہ رکھنا ہے ہمیں۔ نماز کے لیے حاضر ہو رہے ہیں تو اس کے اندر ایک اطمینان والی کیفیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہرحال اگر آپ جو ہے وہ وضو کر رہے ہیں مسجد کے اندر اور آپ کو پتہ ہے کہ جماعت یا رکعت جو ہے وہ فوت ہونے جو ہے وہ جا رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ اپنے وضو کو مختصر جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ آپ فرائض کے اوپر جو ہے وہ اکتفا جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنے وضو کو جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ آپ کر لیں۔ مگر اب جب آپ وہاں سے اٹھے ہیں تو اب چند باتوں کا خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے۔ نمبر ایک یہ کہ اب اعضائے وضو کے قطرے جو ہے وہ آپ کے مسجد کے فرش کے اوپر جو ہے وہ نہ گریں، تو بہرحال کتنی ہی جلدی ہے آپ کم از کم جلد از جلد جو ہے وہ ہاتھ سے جو ہے وہ اپنے ان اعضائے وضو پر جو قطرے پانی کے ہیں ان کو جو ہے وہ وہیں وضو خانے پر ہی جو ہے وہ صاف کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جائیں آگے مسجد کی طرف جو ہے وہ جائیں، اور اس کے اندر بھی بھاگتے ہوئے نہ جائیں کہ مسجد کے اندر بھاگنا دوڑنا یہ منع ہے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ ہاں آپ تھوڑا سا تیز قدم کے ساتھ چلتے ہوئے جو ہے وہ جا رہے ہیں جس میں دھمک پیدا نہیں ہو رہی، تو وہ آپ جا سکتے ہیں آنے کے لیے۔ اب اس کے بعد جب آپ صف کے اندر جو ہے وہ پہنچے ہیں تو کئی لوگ اس رکعت کو پانے کے لیے ایسا بھی کرتے ہیں کہ پچھلی صف کے اندر ہی جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جبکہ اگلی صف کے اندر جگہ موجود ہوتی ہے، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اگر آپ کی رکعت فوت ہو بھی رہی ہے اور ہو جاتی ہے اگلی صف تک پہنچنے کے لیے تو آپ اسے فوت بھلے ہونے دیں۔ اگر فوت ہو جائے گی یعنی امام رکوع سے اٹھ جائے گا تو وہ رکعت آپ کی نکل جائے گی، آپ بعد میں جو ہے وہ اسے ادا کریں گے، لیکن اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ پیچھے جو ہے نا وہ کسی بھی صف کے اندر کھڑے ہو جائیں اور آگے صفوں میں جگہ باقی ہو۔ پھر آخری بات یہ کہ جب آپ وہاں پہنچ گئے جی تو اب یاد رہے کہ آپ کو تکبیر تحریمہ جو ہے وہ کہنی ہے، جو کہ شرط بھی ہے نماز کی اور فرض بھی ہے۔
یعنی بھلے امام پہلے سے تکبیر تحریمہ کہہ چکا، ہاں وہ تو کہہ چکا جا ہے چکا جی، لیکن اب آپ چونکہ اپنی نماز شروع کر رہے ہیں تو نمازی کے لیے امام کے پیچھے بھی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ اسی طرح شرط اور فرض ہے جس طریقے سے عام نماز وہ پڑھ رہا ہے. صحیح. تو آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے. دوسری بات یہ کہ چونکہ فرضوں کے اندر ہی جو ہے وہ ہماری یہ وہ ہو رہا ہے، تو آپ نے قیام جو ہے وہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جی. تو تکبیر تحریمہ حالت قیام میں کہنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے لوگ جو ہے وہ رکوع میں، یعنی فرسٹ اللہ اکبر آدھا جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہوا اور آدھے کے اندر وہ رکوع میں چلے گئے، صحیح. تو قیام جو ہے وہ آپ کا نہیں پایا گیا، تو فرض نہیں کیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب تکبیر تحریمہ کہہ کے کچھ دیر ہاتھ باندھیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ جائیں. تو ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اب آپ نے کچھ پڑھنا تو ہے نہیں قیام کے اندر، تو صرف تکبیر تحریمہ پوری اللہ اکبر جو یہ بر کا راہ ہے یہ آپ نے پورا قیام کی حالت میں کہہ لینا ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ دوسری تکبیر کہتے ہوئے جو ہے وہ آپ رکوع کے اندر چلے جائیں. اب اگر آپ شامل ہو گئے کہ امام کے رکوع سے اٹھنے سے پہلے آپ جو ہے وہ رکوع میں جو ہے وہ پہنچ گئے جی، اگرچہ لمحے بھر کے لیے بھی، تو آپ کو وہ رکعت مل گئی. اس میں اگرچہ ایک تسبیح کہنے اگرچہ ایک تسبیح کی مقدار جو ہے وہ آپ کو مل گئی، تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے وہ رکعت وہ مل گئی. اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کو یہ رکعت پہ دوبارہ پڑھنا ضروری، یہ رکعت کاؤنٹ ہوگی اور جی یہ کاؤنٹ ہو جائے گی آپ کی، امام جماعت میں شامل ہو گیا. اور اگر یہ سارے کام کرنے کے اندر آپ کو لگا کہ نہیں جناب جب میں جو ہے وہ رکوع کی طرف جو ہے وہ بڑھا تو امام صاحب جو ہے وہ رکوع سے اٹھ چکے تھے، تو اب ایسی صورت میں یہ رکعت شامل نہیں ہوئی. اب آپ امام صاحب کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں دوبارہ جو ہے وہ تسمیع کے اندر سمی اللہ لمن حمیدہ میں، اور آپ بقیہ نماز جو امام کے ساتھ پڑھ لیں، اور پھر جو رکعت فوت ہو گئی ہے وہ آپ آخر میں ادا کر لیں گے. تو ان اسٹیپس کا جو ہے وہ خیال رکھنا بہرحال ضروری ہے. جو لوگ جلد بازی کے اندر کئی دفعہ جو ہے وہ ان میں سے کئی چیزیں جو ہے وہ نہیں کرتے، کئی میں مسجد کا تقدس پامال ہو رہا ہوتا ہے، کئی کے اندر جو ہے وہ اچھا پھر یہ بھی کہ آستینیں جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہیں، جی جی ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ پائچے جو ہے وہ فولڈ ہوئے ہیں کام پر سے جو ہے وہ آئے ہوئے، تو اب ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا ہوا اور آپ گئے جناب اور جو ہے نا آپ نے نماز شروع کر دی. تو اب اگر آستین جو ہے وہ آپ کی آدھی کلائی سے زیادہ فولڈ ہوئی ہوئی ہے تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہے، آپ کو وہ نماز جو ہے لوٹانا واجب ہوگا. اسی طرح پائچے آپ کے فولڈ ہوئے ہیں تو بھی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہے. تو بہرحال دیکھیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، رب کی عبادت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو اس کے جو تقاضے ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیں ادا کرنا، پورے کرنا وہ ضروری ہے. اچھا مجھ سے بھی جیسے آپ نے جو تفصیل بیان فرمائی کا سوال تو عمومی تھا اور عمومی طور پر 5 نمازیں ہیں، لیکن جمعہ اور عیدین میں بھی ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. بالکل رکھنا ہوگا، بلکہ جمعہ اور عیدین کے اندر اکثر تو عوام رکھتی ہے کہ وہ جلدی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن جو لوگ لیٹ آتے ہیں جی تو وہاں زیادہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں جماعت گئی تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو یا تو دوسری مسجد جانا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، تو پیچھے آپ اس کے بغیر پڑھ نہیں سکتے کیونکہ جمعہ اور عیدین بغیر جماعت کے جو ہے وہ ہوتا نہیں ہے. تو وہاں بھی کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا کہ لوگ جو کہ بالکل آخر میں آ رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کے اندر غلط جو ہے وہ نماز شروع کر دیتے ہیں، یا اور کسی نہ کسی جگہ پر وہ کوتاہی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال جمعہ اور عیدین میں تو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. چلیں عام نماز میں آپ کہیں کہ بھئی ایک روٹین سے ایک بندہ نارمل ہر نماز پڑھ، کبھی کسی میں ایمرجنسی ہو گئی، صحیح ہے، لیکن جمعہ اور عیدین میں تو اسپیشلی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ اہتمام جو ہے وہ ہوتا ہے، اور اہتمام کرنا بھی چاہیے. نہ صرف یہ کہ آپ جماعت کے آخری وقت میں آئیں یا بلکہ امام کی بھی تکبیر کے بعد ہے، پہلے سے آنا چاہیے، خطبہ سننا چاہیے جمعے کے اندر. عیدین میں بھی پہلے آئیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا جناب، ورنہ سال میں 1-2 بار آنی ہے نماز، تو کسی کو کیا پتہ کہ جناب کس طریقہ کار کے مطابق جو ہے وہ ادا کرنی ہے. تو بہرحال زیادہ اہتمام کرنا ضروری ہے. ایک بات اور چاہوں گا کہ کلیئر ہو جائے، ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ کافی بریف جواب ارشاد فرمایا، وہ یہ کہ عموماً دیکھا گیا ہے، خود بھی تجربہ ہے، یعنی مشاہدہ بھی اور تجربہ بھی ہے کہ جب اس طریقے سے ہوتا ہے کہ امام صاحب جماعت قائم کر چکے ہیں اور ہم بعد میں آ رہے ہیں اور رکوع جانے کا اندیشہ ہے کہ رکوع چلا جائے گا تو رکعت چلے گی، تو اس وقت فوکسڈ جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ عام لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جی رکوع نہیں جانا چاہیے، رکوع مل جائے. اور آپ کی بات سے جو میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز نہیں جانی چاہیے، رکوع چلا جاتا ہے تو چلیں وہ تو ایک رخصت ہو جائے گی بعض صورتوں میں، لیکن جو
بعض صورتوں سے میرے مراد ہے جماعت چھوڑنے کا گناہ تو بہرحال نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ قیام ہی نہیں ہوا تو پھر تو اس کی نماز نہیں. آپ نے اس کے بعد والی یعنی ایک رکوع کے چکر میں ایک رکعت، اگر رکوع نہ ملتا تو ایک رکعت آپ کی فوت ہو جاتی، لیکن بقیہ 3 رکعتیں تو مل جاتی اور آپ اس کے ساتھ ایک رکعت اور بعد میں پڑھ لیتے. لیکن اب اگر آپ نے تکبیر تحریمہ یہ قیام کی حالت میں نہیں کہی تو پھر نماز پوری نماز ہی جو ہے وہ آپ کی گئی. اچھا، آپ نے تکبیر تحریمہ بھی قیام کی حالت میں کہہ لی لیکن آستینہ اوپر چڑھی ہوئی تھی آپ کی، ٹھیک ہے، تو اب نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، اب آپ کو دوبارہ جو ہے وہ لوٹانا واجب ہے. اچھا، یہ سب چیزیں بھی تھیں، لیکن آپ پیچھے جو ہے وہ بارگاہ الہی میں آنے کے لیے جو مسجد رب تعالیٰ کا گھر ہے اس کے تقدس کو آپ پامال کر کے گناہ گار ہوتے ہوئے جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو رب کی نافرمانی جو ہے وہ چھوٹی سی بھی ہو، وہ غضبناک ہو جائے، وہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس پر ناراض ہو جائے تو بندہ اس کی برداشت نہیں کر سکتا اس کی ناراضی. ٹھیک ہے. مختار ایک بات اور ارشاد فرمائیں گے اسی سوال کے تحت، ایک اگلا سوال جو اس پہ قائم ہوتا ہے وہ یہ کہ بالخصوص ظہر میں اگر 4 سنتیں چھٹ گئی ہیں پہلے والی، کیونکہ اب جو اس کنڈیشن میں شامل ہو رہا ہے اس نے سنتیں تو نہیں پڑھی، تو اس کے لیے سنتوں کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں، سنتیں اگر قبلیہ جو مؤکدہ ہیں جسے فجر سے پہلے کی ہیں، ظہر سے جو ہے وہ پہلے کی ہیں. اب ظہر والی پر ہم بات کرتے ہیں. ظہر سے پہلے والی اس کی جو ہے وہ چھوٹ گئی، یا یہ ایسے وقت آیا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اب جو ہے 1 منٹ کے بعد امام صاحب نے جماعت قائم ہو جانی ہے، تو اب 1 منٹ کے اندر میں 4 رکعت پڑھ نہیں سکتا. صحیح ہے. تو اب یہ نہیں کہ آپ بولیں نہیں نا میں تو شروع کر لیتا ہوں، نہیں، بلکہ اب آپ بیٹھ کے انتظار کریں، جماعت میں شامل ہو. جماعت کے بعد چونکہ بعد والی جو سنتیں 2 وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، صحیح، تو پہلے آپ وہ ادا کریں گے جو بعد والی 2، پھر اس کے بعد آپ یہ پہلے والی 4 سنت مؤکدہ جو ہے وہ ادا کریں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آخر والے 2 رکعت نفل جو ہے وہ آپ ادا کریں گے. تو یہ اس کی ترتیب ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری. مگر اسی کی عادت بنا لینا کہ سنت مؤکدہ قبلیہ کو بعد میں ہی جو ہے وہ پڑھتے رہنا، یہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، کہ اس کا مقام ہی جو ہے وہ فرضوں سے پہلے ہے، تو لہٰذا اس کو اسی جگہ پر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اگلی کال کی طرف بڑھ رہے ہیں. جی جناب. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جو غیر مقتدہ نماز ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، اس میں کوئی ایسا رکن چھوٹ جائے جس سے نماز واجب الادا ہو جائے تو اس کی قضا ضروری ہے. اسی طرح روزے میں اگر کوئی ایسی چیز پائی جائے جس سے روزہ ٹوٹ جائے شرعی وجوہات کی بنا پہ، تو اس کی بھی قضا ضروری ہوگی. جزاک اللہ. جی مفتی صاحب. جی، اصل میں سنت غیر مؤکدہ ہے یا نفل ہے یا نفلی روزہ ہے، کوئی بھی نفلی عبادت جب تک آپ نے شروع نہیں کی تو آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ شروع نہ کریں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے اسے شروع کر لیا، اب اس کو پورا کرنا آپ پر ضروری ہے، شرائط و ضوابط تمام چیزوں کے ساتھ کراہت سے پاک رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی عبادت خود چاہے مستحب ہی کیوں نہ ہو، جب آپ نے شروع کر لی تو اب یہ آپ پر واجب ہے، اب اس کے تمام تقاضوں کو جو ہے وہ فالو کرنا جو ہے وہ آپ پر ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ جناب نماز نفلی تھی چھوٹ گئی یا بیچ میں ٹوٹ گئی تو اب دوبارہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اب جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی. اگر درمیان میں توڑ دی تو اب اس کا لوٹانا واجب ہی آپ کے اوپر رہے گا. یہی روزے کا حکم ہے. تو آپ نے نفلی روزہ رکھا اور جو ہے وہ ٹوٹ گیا یا قصدن جو ہے وہ توڑ دیا، تو بہرحال قصدن توڑا تو گناہ گار بھی ہوں گے آپ، کہ عبادت شروع کرنے کے بعد اب اس کو بلا عذر شرعی توڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس کو مکمل کرنا یہ ضروری ہے. اور اگر ٹوٹ گئی تو بہرحال اس کو جو ہے وہ آپ کو دوبارہ قضا روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور وہ نماز بھی واجب الادا ہے آپ پر، چاہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، چاہے نفل ہے، چاہے سنت مؤکدہ ہے. اسی طرح اگر وہ مکروہ ہو گئی، اس میں کوئی آپ نے ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، تو بھی آپ کو بہرحال جو ہے وہ اس کو ریپیٹ کرنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. اور صاحب یہ شرط فرمائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ روزہ توڑ دیا ہے تو وہ قضا کرنا ہوگا، تو اگر نفلی روزہ جان بوجھ کے توڑا یا کسی وجہ سے توڑنا پڑ گیا تو یہ صرف قضا ہوگا یا اس کی کفارہ بھی دینا ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات نفلی روزوں کے ایام میں لوگ اپنے قضا روزے رکھ لیتے ہیں، تو اگر نفلی روزوں کے ایام میں قضا روزہ کی نیت سے روزہ رکھا لیکن وہ بھی کسی وجہ سے توڑنا پڑ گیا یا ٹوٹ گیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہو؟ نفلی روزہ توڑ دیا یا قضا روزہ رکھا تھا اور وہ توڑ دیا یا ٹوٹ گیا تو اس میں قضا ہی ہے، کفارہ نہیں. کفارہ صرف رمضان کے فرض روزے کو
قصدن توڑنے اور دیگر شرائط کے پائے جانے کی صورت میں لازم ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ رمضان کا ہی قضا روزہ رکھ رہے تھے اور پھر وہ آپ نے قصدن توڑ دیا تو بھی اس میں قضا ہی لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ غیر شرعی جو کہ داڑھی مونتے ہیں یا داڑھی خسخسی رکھتے ہیں، ایسے آدمی کی اذان دینا، اقامت کہنا کیسا ہے؟ فاسق کی اذان، چونکہ جو بھی شخص جو ہے وہ داڑھی جو ہے وہ شیو کرواتا ہے یا ایک مٹھی سے جو ہے وہ کم کرواتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ فاسق معلن ہے، تو فاسق کی اذان جو ہے وہ مکروہ ہے، تو لہٰذا فاسق کو اس منصب پہ ہرگز جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے اور نہ ہی اس کو اذان کے لیے کہنا چاہیے، یا اگر وہ اجازت بھی مانگے تو منع ہی کر دینا چاہیے کہ دیکھیں یہ ایک منصب ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، آپ اس کے اہل نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ داڑھی رکھ لیں، دیگر ساری چیزیں صحیح کر لیں۔ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے لوگ شوق کے اندر مسجد کے اندر بعض نمازی جو ہے وہ ایسے آگے آتے ہیں کہ ہم اذان دینا چاہتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، بس اوقات تلفظ درست جو ہے وہ نہیں ہوتا یا داڑھی منڈے جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو بہرحال ان کو حسن انداز میں سمجھایا ہی جائے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ آپ ابھی اس کے گویا کہ کرائٹیریا جو ہے وہ اس پر پورا نہیں اترتے، تو بہرحال فاسق کی اذان مکروہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ سب داڑھی کا تعین کون کرے گا کہ ایک مٹھی ہے؟ داڑھی تو دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ اپنی ایک مٹھی سے جو ہے وہ داڑھی کو جو ہے وہ ناپ سکتا ہے، بلا وجہ کسی کے بارے میں وسوسے میں بھی مبتلا جو ہے وہ نہ ہو۔ ہاں واقعی بہت زیادہ ہی واضح کسی کی نظر آ رہی ہے تو جو چیز اس طرح کی ہوتی ہے وہ نظر آئے، ایک ہوتی ہے 19-20 کا فرق، تو وہ بسا اوقات یہ ہے کہ بال خشک ہیں تو جو ہے وہ تھوڑے سے چڑھ گئے ہیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ کٹے ہوئے ہیں، کم لگیں گے، بالوں کی نوعیت بھی ہوتی ہے، بعضوں کے گھنگریالے ہوتے ہیں، تو لیکن ایک جو بہت زیادہ واضح نظر ہی آ جاتا ہے جس نے ایک مٹھی سے کم جو ہے وہ، یعنی 10 لوگ دیکھ انہوں نے بتایا کہ خشخشی جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں، وہ خشخشی والے واضح نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے جو ہے وہ کم کروائی ہوئی ہیں، تو بہرحال ایسے افراد کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جو ہے وہ یہ کام نہ کریں، ہاں کریں یہ کام کہ داڑھی بڑھا لیں، داڑھی بڑھائیں، داڑھیوں کو معافی دیں۔ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شرعی حکم صاحب نے بیان کیا، لیکن ایک عشق کی بھی تو بات ہے نا کہ ہمارے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کے جو پیارے پیارے صحابہ ہیں، ان سب کی داڑھیاں تھیں، تو ہمیں بھی داڑھی رکھنی چاہیے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور یہ چراغ جو ہے قبر میں بھی ساتھ لے کر جانا نصیب فرمائے۔ اگلا سوال شامل اس سلسلہ کرتے ہیں۔ جی جناب۔ مسجد میں جو جماعت کراتے ہیں ہمارے امام صاحب، ان کی داڑھی سنت سے چھوٹی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، کیا ان کے پیچھے جماعت ہو سکتی ہے ہماری؟ داڑھی جو ہے وہ چھوٹی ہے، ایک یہ کہ داڑھی نکلی ہی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ نکلی ہے لیکن ابھی ایک مٹھی ہوئی نہیں ہے، چند بال نکلے ہیں، تھوڑے بال نکلے ہیں، تو اگر دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ جماعت کروا سکتے ہیں، امامت کر سکتے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو داڑھی کو کٹواتا ہے، ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے، تو وہ فاسق معلن ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو اس سے بسا اوقات کنفیوژن ہوتی ہے، خاص طور پر جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، جو آج کل نوجوان کچھ لڑکے جو ہے وہ امام بنتے ہیں، تو وہ ان پر اعتراض بسا اوقات کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ بھئی ان کی تو دیکھیں اتنی سی داڑھی ہے، تو آپ نے تو مسئلہ بنایا، بیان کیا ہے مدنی چینل کے اوپر کہ جناب داڑھی جس کی ایک مٹھی نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی، تو یہ فرق جو ہے وہ پیش نظر رکھیں کہ جس کی نکلی ہی نہیں ہے، صحیح ہے، ایک بال بھی کسی کا نہیں نکلا اور اس نے کٹوایا بھی کبھی نہیں ہے، تو اگر وہ بالغ ہے، دیگر شرائط امامت پائی جاتی ہیں تو وہ جماعت کروا سکتا ہے، وہ امام کے منصب پر قائم فائز رہ سکتا ہے، امامت کا اہل ہے۔ اور لیکن ایک وہ ہے کہ جو ہے وہ کٹواتا ہے، چھوٹی کرواتا ہے، چاہے سیٹنگ کے لیے کرواتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے کرواتا ہے، جب وہ ایک مٹھی سے کم جو ہے وہ کروا رہا ہے تو اب وہ شخص جو ہے وہ گویا کہ گناہ گار ہو رہا ہے، فاسق معلن ہو رہا ہے، تو اب وہ جو ہے وہ جماعت نہیں کروا سکتا۔ یعنی وہ سب یوں کہہ لیں کہ داڑھی نکالنا واجب نہیں ہے لیکن کٹوانے سے رکنا یہ واجب۔ جی بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کرایہ دار کے کھڑکی دروازے وغیرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کی مرمت کرانا یہ مالک مکان کی ذمہ داری ہے یا کرایہ دار ہی اس کو ٹھیک کرائے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ جی مفتی صاحب۔ کرایہ دار نے اگر جو ہے وہ ان کو اس قابل بنا دیا ہے کہ یہ جو ہے وہ مرمت ہے، اصل میں اس کے اندر بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر کرایہ دار کی غفلت اور کوتاہی سے وہ چیز جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہے، بچے جناب دروازے پہ جو ہے وہ لاتے مار رہے ہیں تو وہ نظر بھی آ جاتی ہے جو چیز اس طریقے سے جو ہے وہ استعمال ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ تو بہرحال کرایہ دار کے اوپر ہی لازم ہے،
اور ایک یہ ہے کہ نارمل روٹین کے مطابق آپ اس چیز کو یوز کر رہے ہیں اور اب اس چیز کی لائف ختم ہو گئی. صحیح. ٹھیک ہے, یہ لائف ختم نہیں ہو گئی, مینٹیننس کا وہ وقت آ چیز گیا. خود ہی جو ہے وہ خراب ہو گئی, خود بخود ہی جو ہے وہ خراب جو ہے وہ ہو گئی. تو اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بہرحال مالک مکان کے اوپر ہی جو ہے وہ لازم آتی ہیں. ہمارے عرف میں ایسا عموماً لوگ کرتے نہیں ہیں, سب چیزیں کرایہ دار پر ہی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں, لیکن حقیقتاً ایسا ہے نہیں. شرعی اعتبار سے یہ ذمہ داری بہرحال مالک مکان کی. جیسے اب سیوریج لائن جو ہے وہ خراب ہو گئی, تو بس سیوریج لائن کو کرایہ دار نے تو خراب کرنا نہیں ہے, سوائے یہ کہ وہ توڑ دے سیوریج لائن کو. تو اب اگر وہ آپ نے مکان پچھلے 25 سال پرانا بنایا تھا, اب اس کے ٹائم کے مطابق اب وہ خراب ہو گئی ہے جی, اب وہ جب چینج ہوگی تو اس کو کون کرے گا؟ اچھا پھر کرایہ دار تو کل چلا جائے گا جی, تو اس کے بعد بھی آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے. صحیح. تو لہٰذا وہ مالک مکان کے ذمے ہی جو ہے وہ لازم ہے وہ چیز. ہاں, جو چیز کرایہ دار کی غفلت اور کوتاہی سے ہوگی تو وہ بھلے جو ہے نا وہ 4 دن کے اندر ہی خراب کر دے, وہ بہرحال اس کے اوپر ہی لازم ہوگا کہ وہ اس کو طریقہ کار کے مطابق ہی جیسا لیا تھا ویسا ہی کم از کم بنوا کر دے. ٹھیک. مطلب جس چیز کی رقم دے رہا ہے کرایہ دار, جیسے بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وائٹ واش کروا کے دیتے ہیں, یعنی رنگ وغیرہ کروا کے دیتے ہیں. اب کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے چھوڑنی ہے جگہ, جو بھی پراپرٹی ہے وہ میں نے چھوڑنی ہے, اور میں نے اس کے وائٹ واش کے یا کلرنگ کے رقم تو دینی ہے, تو اب یہ خراب کر کے ہی جاؤں گا تاکہ اسے کرانا ہی پڑے, کیونکہ اس میں آپشن ہوتا ہے نا. رقم تو لے رہا ہے مالک مکان کرایہ اس کی وائٹ واش کے, لیکن اس کا اگر کلر صحیح ہے جہاں پہ تو پھر وہ بچت کرے گا, اور وہ نہیں کرائے گا تو پھر ضروری نہیں ہے سب جگہ ہوتا, لیکن ایک آدھ جگہ کی مجھے اطلاع ملی ہے. دیکھیے بلا وجہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ یہ مسلمان کے ساتھ بدخواہی بھی ہے, خیر خواہی تو ہرگز جو ہے وہ نہیں ہے, کہ اگر اس بیچارے کا کچھ جو ہے وہ بچ ہی رہا ہے تو وہ بہرحال جو ہے وہ اس کا فائدہ ہی ہوگا ایک مسلمان کا. ہاں, اس میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مالک مکان کی طرف سے بھی اس طرح کی شرطیں جو ہوتی ہیں وہ بسا اوقات ناجائز ہوتی ہیں. صحیح. تو جو اس طرح کی ناجائز شرطیں مالک مکان کی طرف سے ہیں ان سے بچنا اسے بھی جو ہے وہ لازم ہے, اور جو کرایہ دار کی طرف سے زیادتی ہے اس میں اسے بھی بچنا ضروری. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال دیجیے. ایک بندے نے مطلب سود پہ قرضہ لیا ہوا ہے, اگر اس کو کہیں بار مطلب مسجد وغیرہ میں کہیں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کا مقتدی حضرات کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا دیں, اس کے لیے نماز پڑھانا کیسا ہے؟ دوسرا یہ کہ جو جمعے کی پہلی 4 سنتے ہیں پھر جو بعد میں 4 سنتے ہیں, کیونکہ جمعے کے فرض تو 2 ہو جاتے ہیں, پھر بعد والی 4 سنتے ہیں, وہ کس کے مقام ہے؟ جی کہ اگر کسی شخص نے بلا ضرورت شرعی جو ہے وہ سود پر قرضہ لیا ہوا ہے تو بہرحال اس کا یہ عمل جو ہے وہ حرام ہے, اور یہ بات اگر سب کو پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ فاسق مولن ہے. اعلانیہ اتنا بڑا سود جیسا کبیرہ گناہ جو ہے وہ اس کا مرتکب ہوا ہے, اور اس پر اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے, اسے کوئی اس کو ختم بھی نہیں کر رہا وہ. ٹھیک ہے, تو اب ایسا شخص جو ہے وہ امامت کا اہل نہیں ہے. تو جب آپ امامت کے اہل نہ ہو تو کوئی آپ کو بھلے دھکے مار کے بھی اس منصب پہ کھڑا کرے, آپ ہرگز کھڑے نہ ہو. صحیح. جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھئی میں اس چیز کے اندر جو ہے اس منصب کا اہل نہیں ہوں, تو آپ لوگوں کے پریشر میں آ کے اپنے دینی معاملات کو داؤ پہ ہرگز نہ مزید خراب کر رہے ہیں. ہاں, یعنی خراب ایسا جو ہے وہ ہرگز نہ کریں. بھلے آپ کی داڑھی بس ہوگا تو شرم کے اندر جو ہے نا آدمی آگے بڑھ جاتا ہے, یار میں داڑھی والا بھی ہوں اور بولوں کہ جناب جو ہے وہ میں معاذ اللہ سود بھی لے رہا ہوں, سود لے رہا ہوں, یا میں نماز سے منع کیسے کر دوں, جماعت کروانے سے کیسے جو ہے منع کر دوں, یا بالفرض وہ امامہ بھی پہنتا ہوں. جی. لیکن اگر اس کا کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا اسے پتہ ہے اور ساتھ پبلک کو بھی جو ہے وہ پتہ ہے, تو بہرحال اسے یہ کہنا چاہیے کہ بھائی اس جگہ پر آپ کوئی اور اہل نہ ہے. اچھا کوئی بھی نہیں ہے اہل, تو پھر کیا ہوگا, تو نا اہل کے پیچھے نہیں پڑیں گے, اپنی اپنی علیحدہ ہی نماز ادا کرنے کا حکم ہوگا. کسی اہل کے آنے کی امید ہے, انتظار کر سکتے ہیں, وقت میں گنجائش ہے تو انتظار کر لیں. ٹھیک ہے, ورنہ سب اپنی اپنی پڑھیں گے. یہ بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی سارے داڑھی منڈے ہیں نا تو ٹھیک ہے اب داڑھی منڈا امام ہو سکتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. اب بھی داڑھی منڈا امام جو ہے وہ نہیں بن سکتا. یا داڑھی منڈے ہیں اور ایک کی کچھ داڑھی ہے تو چلیں یار یہ تھوڑا سا تو ہمارا بہتر ہے نا, اس کے 4 بال تو نکلے نہیں ہیں.
تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ بہرحال وہ امامت کے منصب کا اہل نہیں ہے جب وہ اہل نہیں ہے. اس کو آسان لفظوں میں یہ کہوں کہ جس ایک گاڑی کے اندر آپ جو ہے وہ سواری جو ہے وہ کر رہے ہوں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ یار سارے جو مسافر ان میں سے کسی کو گاڑی چلانا نہیں آتی اور ایک کو بائک چلانا آتی ہے، اس سے آپ جو ہے نا وہ بس کا اسٹیئرنگ سنبھال زیادہ آسان ہو جائے گا اگر جہاز کر لیں تو. ہاں تو یوں آپ کبھی بھی نہیں دیں گے نا کہ نہیں بھائی اس کو ذمہ نہیں دینا ہے، اس سے تو بہتر ہے نہ جاؤ. تو وہ یہاں بھی اسی طریقے سے یہ دنیاوی مثال سمجھانے کے لیے عرض کیے کہ آپ اپنی اپنی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں. ایسی صورت میں آپ نااہل کو جو ہے وہ امام نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. جمعے کی 4 سنتیں دیکھیں، جمعے کی جو سنتیں ہیں یا جمعے کی جو بھی رکعات ہیں وہ جمعے کی ہی ہیں. وہ کس کے قائم مقام ہیں؟ وہ کوئی ظہر کے قائم مقام نہیں ہے، بلکہ وہ جمعے کی ہی سنتیں ہیں اور انہیں جمعے کی سنتوں کی نیت سے ہی پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سب کچھ تو ہمارے پاس ٹیکسٹ میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں. مسافر اگر جماعت میں شامل ہوا، امام صاحب 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 2 رکعتیں اس نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں، تو اب چھوٹ جانے والی 2 رکعتیں پڑھنی ہوں گی یا یہ جو 2 آخری رکعتیں پڑھی ہیں یہی ہو جائیں گی قصر؟ نہیں، جب مقیم امام کے پیچھے مسافر شامل ہوا ہے تو اب مسافر پر بھی 4 رکعت پڑھنا ہی جو ہے وہ لازم ہو گیا. تو اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 رکعتیں اور پڑھے گا. ٹھیک ہے. اگر والدہ تہجد کی نماز پڑھنے نہ دیں کہ رات کو باہر جانے کی وجہ سے، باہر جا کر کہیں اگر مسجد وغیرہ میں کہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اگر قضا روزے بھی نہ رکھنے دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، والدہ اگر باہر حالات کی وجہ سے جو ہے وہ منع کرتی ہیں تو بالکل منع کر سکتی ہیں اور آپ کو ان کی اس معاملے میں اطاعت بھی کرنی ہوگی. لیکن گھر پہ آپ نماز جو ہے وہ ادا کریں تہجد کی. اب یہی نہ ہونا کہ والدہ بولیں کہ کبھی بھی جو ہے نا وہ گھر میں پڑھتے نہیں ہیں اور ایک دفعہ اٹھنا ہے اور باہر جانے کی بات کرنی ہے. تو اگر آپ روزانہ یا وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے والدہ پھر باہر جانے کی بھی اجازت دے دیں. بہرحال حالات کے اعتبار سے والدین منع کر سکتے ہیں اور اس اعتبار سے اولاد کو والدین کی اس معاملے میں اطاعت کرنی ہوگی. اسی طرح روزوں کا معاملہ ہے کہ اگر اس بچے کی اپنی صحت ایسی ہے کہ وہ روزوں کا افورڈ جو ہے وہ نہیں کر سکتا، اس وجہ سے والدین جو ہے وہ منع کرتے ہیں، یا اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ بھائی پھر یہ پورے دن جو ہے نا گھر کے سارے کام کاج سے ہی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر ہی بیٹھ جاتا ہے، نہ پڑھائی کا رہتا ہے نہ کوئی اور کام کرتا ہے، تو اس اعتبار سے والدین منع کرتے ہیں تو پھر آپ کو والدین کی اطاعت کرنی ہوگی. ہاں، اس میں والدین کے ساتھ مل بیٹھ کر سمجھا بجھا کر کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے کہ بھئی روزانہ نہیں رکھ رہا، مجھے ہفتے میں 1 دن رکھنے کی اجازت دے دیں، یا 1 دن چھوڑ کے 1 دن رکھنے کی اجازت دے دیں. جو آپ کو مجھ سے شکایات ہیں میں وہ جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گا، میں ان چیزوں کو سے جو ہے وہ کر لوں گا. تو یوں جو ہے وہ مل کر گفتگو کر لیں گے تو امید ہے کہ والدین بھی اجازت دیں. کیا شکایت دور کرے گا یہی جیسے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا ہے نا، میرا روزہ ہے آج تو مجھے بعضوں کا بھی ہوتا ہوگا شاید کہ روزہ رکھ کے نا بعض لوگ بس وہ ان کا ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے کہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں یا نخرے دکھانے لگتے ہیں. تو ممکن ہے کہ گھر والے پھر اس لیے ایسے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے تو پھر نہ ہی رکھو تو بہتر ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کر کے حل کرنے کی طرف جائے. اس وقت سوال ہے کہ چھوٹے نابالغ بچے پہ غسل فرض نہیں ہوتا، تو اگر چھوٹا بچہ چند ماہ کا بچہ انتقال کر جائے تو کیا اس کو غسل دیں گے یا نہیں؟ جی، اسے غسل تو جو ہے وہ دیں گے، کیونکہ غسل فرض ہونا وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور جو غسل میت ہے وہ بہرحال جو ہے وہ مسلمان میت کا ایک حق ہے، تو اس اعتبار سے اس کا حکم ہے. تو بہرحال جو بچہ زندہ پیدا ہوا اور اس کے چند لمحوں بعد بھی انتقال کر گیا تو کفن، غسل، دفن یہ اس مسلمان میت کا حق ہے. اس اعتبار سے بہرحال وہ ادا کرنا ضروری ہے. مفتی، سفر میں قصر نماز پڑھتے ہیں تو کیا سنتیں پڑھیں گے؟ اگر آپ سفر میں ایسا سفر جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی سفر کنٹینیو چل رہا ہے، ٹرین میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، بس میں سفر کر رہے ہیں، کسی ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، تو سنتیں چھوڑنے کی آپ کو رخصت ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں. اور مثال کے طور پہ آپ سفر میں ہی ہیں، شرعی مسافر ہیں، کسی ایک شہر میں جا کر آپ نے ہفتہ رکنے کا قیام کی نیت کر لی ہے، تو اگرچہ اب بھی آپ شرعی مسافر ہیں کہ 15 دن کی نیت نہیں کی، لیکن اب ایک جگہ پہ آرام سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو اب یہ ہے کہ اب سنتیں بھی آپ پوری پڑھیں گے. ہاں، نماز قصری ادا ہوگی، جو فرض ہیں ان میں جو ہے وہ آپ امامت مقیم امام کے علاوہ علیحدہ ادا کر رہے ہیں یا مسافر کے پیچھے ادا کر رہے ہیں، وہ قصر ہی. ٹھیک ہے. ایک اور سوال کہ یہ جو مسافر ہے اس پہ جماعت واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟
دیکھیے مسافر کے لیے بھی یہی کہ یہ مسافر جو کہ راستے میں چل پھر رہا ہے، جو میں نے صورتحال بتائی کہ جس کا سفر ابھی کنٹینیو ہے، اس پر جماعت واجب نہیں ہے۔ کسی جگہ پر جب وہ کسی ایک جگہ پر جا کر ٹھہر گیا ہے تو اب اسے چاہیے کہ قریب میں اگر اہل سنت کی مسجد ہے تو باجماعت نماز کا اہتمام ہی کرے۔ ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت میں تعویذ پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ناپاکی کی حالت میں تعویذ پہن سکتے ہیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کس دن اور کس وقت رکھنی چاہیے؟ کس وقت رکھنی چاہیے؟ جی کسی بھی دن جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، البتہ نکاح جو ہے وہ مبارک دنوں کے اعتبار سے جیسے جمعے والے دن جو ہے وہ نکاح جو ہے وہ رکھ لیا جائے تاکہ برکتیں جو ہے وہ نصیب ہو۔ تو یوں جو ہے وہ مختلف جو ہے متبرک ساعتوں کو آدمی حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے ایک سوال ہے ہمارے پاس، چاہتا ہوں اس کا بھی جواب آپ ہی ارشاد فرمائیں۔ آپ نے ہی دینا ہے لیکن مطلب فقہی سوال نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ میری عمر 57 سال ہو رہی ہے اور میں اپنی نماز درست کرنا چاہتا ہوں میں فیضان مدینہ میں داخلہ لینا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ بالکل، آپ جو ہے وہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں بھی آ سکتے ہیں، اور آپ کے قریب میں جو فیضان مدینہ ہے یا کوئی مدرسۃ المدینہ ہے وہاں جا کر بھی نماز کورس جو ہے وہ دعوت اسلامی کا 7 دن کا جو ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ اس کورس کو بھی کے ذریعے اپنی نماز درست کر سکتے ہیں۔ آن لائن بھی جو ہے وہ اس طرح کے کورسز دعوت اسلامی کے تحت ہوتے ہیں تو آپ ان کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے تک آپ کا میسج پہنچا ہے، آپ کا شہر کا نام نہیں آیا ہے، تو آپ کے شہر میں جو بھی قریب میں فیضان مدینہ ہو، دعوت اسلامی کی مسجد ہو، دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ ہو، ایون کوئی اسلامی بھائی، کوئی دعوت اسلامی کا ذمہ دار ہو جو آپ کے لنک میں رابطے میں آ سکتا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے، کال لیں گے۔ ڈاکٹر میں نثاری عرض کر رہا ہوں، اگر کسی کو اسکن کی پرابلم ہو اور داڑھی بھی ہو، چہرے بہت زیادہ یعنی کہ دانے وغیرہ نکلے ہیں، تو اس کو کیا مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ داڑھی کو بال کو صاف کر لیں؟ دوسرا سوال یہ ہے، شادی شدہ اسلامی میں نفلی روزے رکھتی ہیں، وہ اپنی شوہر کی اجازت سے رکھتی ہیں، تو اگر غیر شادی شدہ اسلامی بہن ہے تو وہ کس کی اجازت سے روزے رکھے؟ اس کو بھی کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں دانے وغیرہ نکلنے کی وجہ سے داڑھی کٹوانے کی تو اجازت نہیں ہوگی۔ سر کے اندر بھی جو ہے وہ بس اوقات دانے نکلتے تو گنجا ہونے کا ڈاکٹر نہیں کہتے، سر میں بالوں کے اندر ہی لوشن لگانے کا جو ہے وہ دیتے ہیں، مختلف ادویات ملتی ہیں، تو وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ آپ استعمال جو ہے وہ کریں گے تو اس میں داڑھی کٹوانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور جہاں تک روزے کا معاملہ پوچھا تو جو شادی شدہ عورت ہے وہ تو شوہر سے پوچھے گی، جو شادی شدہ نہیں ہے اسے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں اگر اسے والد یا والدہ منع کرتے ہیں تو پھر بہرحال جو ہے وہ والد والدہ کی اطاعت جو ہے وہ کرے گی یا انہیں جو ہے وہ اپنے روزہ رکھنے پر راضی کر لے گی۔ ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے۔ نماز جنازہ جو ہوتی ہے، اگر امام صاحب نے 2 تکبیر کہہ دی تو مختلف نماز شروع کرے یا نماز پڑھے ہی نہیں، کیا کرے؟ نہیں بالکل، نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ اگرچہ جنازہ شروع ہو گیا تو آپ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ بولیں جناب اب تو شروع ہی ہو گیا تو اب میں جو ہے وہ کیا کروں گا، تو بالکل آپ جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو آپ کی جو تکبیریں رہ گئی ہیں آپ وہ تکبیریں جو ہے وہ فوراً کہہ لیں اور پھر جو ہے وہ سلام پھیر دیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ دارالفتہ میں مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعتوں کی فرض نماز ہے، مجھے آخری رکعت ملی ہے، اب بقایا 3 رکعتیں میں کس طرح ادا کروں گا؟ آخری رکعت جو ہے وہ آپ کو ملی، یعنی آخری رکعت کا رکوع مل گیا، تو اب امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر آپ ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت ملائیں گے، مثلا سورہ اخلاص ملا لیا آپ نے، اور اب رکوع سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں گے، یعنی قعدہ کریں گے، قعدہ اولا، 1 رکعت امام والی، 1 رکعت یہ 2 ہو گئی، 2 کے بعد آپ قعدہ کریں گے اور قعدہ کر کے پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر آپ جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور 1 اور رکعت ادا کریں گے، اور اب بیٹھیں گے نہیں بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع سجدہ کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ ٹھیک ہے مفتی، اگر دوسری رکعت میں نہیں بیٹھا ہے، یعنی جو انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے تو اس میں اس نے تشہد میں نہیں بیٹھا بلکہ تیسری میں بیٹھ گیا، تو اب کیا حکم ہوگا؟ اب بھی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی، اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے میں جو ہے وہ بیٹھیں، لیکن اگر یہ دوسری میں بھی بیٹھ گئے تو بھی بہرحال استحساناً اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں اگر کسی نے یعنی بیٹھنا تھا دوسری میں، اس کے ذہن میں تھا کہ دوسری میں بیٹھنا ہے، نہیں بیٹھ سکا، اب وہ تیسری میں بیٹھ گیا اور اپنے ہی گمان میں اس نے سجدہ سہو بھی کیا، تو
اب نماز تو ہو جائے گی کیونکہ سجدہ سہو آپ پر واجب نہ ہو اور آپ کر لیں جی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پیچھے مقتدی ہوں تو پرابلم ہوتی ہے. آپ کی اپنی اب انفرادی نماز ہے اس میں اگر آپ سجدہ صاحب واجب نہیں بھی تھا اور آپ نے کر لیا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز میں آپ کے حرج نہیں. اور اس مسئلے میں تو ویسے بھی ایک قول کے مطابق سجدہ صاحب کا وجوب بنتا ہی تھا تو اس اعتبار سے بھی کر لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے. ٹھیک ہے. نماز کے دیگر مسائل سیکھنے کے لیے دارالفتہ اہل سنت مدنی چینل کے دیگر سلسلے بھی دیکھتے رہیے. مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں، تشریف لاتے ہیں، ماشاءاللہ جوابات ارشاد فرماتے ہیں، ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور آپ سب کو بھی اللہ رب العزت بار بار حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے لیے، مدنی چینل کے لیے، دعوت اسلامی کے لیے بھی دعائیں کرتے رہا کریں. اللہ پاک سب کو استقامت نصیب فرمائے، دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.